بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے کسان بھائیوں کو بتائیں گے کہ نیوٹرا فل ڈی اے پی کیا ہوتی ہے۔ عام ڈی اے پی جو ہم ڈالتے ہیں اپنی فصلوں میں، وہ ہماری ڈی اے پی زمین میں فکس کیوں ہو جاتی ہے، ضائع کیوں ہو جاتی ہے، اور جو نیوٹرا فل ڈی اے پی ہے وہ عام ڈی اے پی سے بہتر کیوں ہے، اور جو نیوٹرا فل ڈی اے پی میں پی جی پی بیکٹیریا ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا کردار ہے۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ہماری زمینیں زیادہ تر کلر والی ہیں جن میں نمکیات زیادہ ہیں۔ ہماری زمینوں کی پی ایچ بھی زیادہ ہے اور اساسی ہیں۔ جہاں پی ایچ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں زمین اساسی ہوتی ہے، جہاں پی ایچ لیول کم ہوتا ہے وہاں زمین تیزابی ہوتی ہے۔ جہاں تیزابی زمینیں ہیں وہاں جا کر جو عام کھادیں ہیں ڈی اے پی وغیرہ، فاسفورس وغیرہ، وہ فکس نہیں ہوتی۔ جو زمین اساسی ہوتی ہے جیسے ہماری زمینیں ہیں وہاں ہماری ڈی اے پی جا کر فکس ہو جاتی ہے۔ ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ انتہائی کم ہے اور خوراکی اجزاء جن میں نائٹروجن ہماری زمینوں میں بالکل نہیں ہے۔ 80% سے زیادہ زمینوں میں فاسفورس، جبکہ 70% سے زائد زمینوں میں ہماری پوٹاش کی بھی کمی ہے۔ اجزائے صغیرہ میں زنک اور بوران کی بھی کمی تقریباً 50 سے 70% سے زائد زمینوں میں ہے۔ ہماری زمینوں میں فصلوں کی پیداوار کی کمی کی بڑی وجوہات میں کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہے۔ ہم اندھا دھند کھادیں ڈالتے ہیں، کبھی بھی ہم اپنی زمین کا تجزیہ نہیں کراتے کہ ہماری زمین کو کس کھاد کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ہماری زمین میں کمی ہے۔ غیر متوازن کھادوں کا استعمال اور فاسفورس اور پوٹاش کا میسر نہ ہونا، یعنی ہم جو ڈی اے پی ڈالتے ہیں تو ہماری وہ جا کر زمین میں فکس ہو جاتی ہے اور ہمارے پودوں کو دستیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر نائٹروجن ضرورت سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس یوریا ہے وہ ایک تو سستی ہے، دوسرا ہر بندہ لکیر کا فقیر ہے، وہ نائٹروجن ہی ڈالتے جا رہے ہیں۔ فاسفورس ہم بہت ہی کم مقدار میں اپنی فصلوں کو دیتے ہیں، اور پوٹاش تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے ایک آدھ گاؤں میں 2 یا 3 بندے ہی اپنی فصلوں کو پوٹاش دیتے ہیں اور باقی لوگ صرف نائٹروجن یعنی یوریا اور ڈی اے پی کی تھوڑی بہت مقدار استعمال کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہماری زمینوں کے جو طبی اور کیمیائی خواص کی وجہ سے کھادوں کی افادیت اور کارکردگی انتہائی کم ہے۔ ہماری زمینوں میں 70% سے زائد فاسفورس اور پوٹاش میسر ہی نہیں ہوتی۔ جو ہم ڈی اے پی کا ایک تھیلا ڈالتے ہیں وہ تقریباً 20 کلو سے بھی کم ہماری فصلوں کو اویلیبل ہے۔ باقی جو ڈی اے پی بچتی ہے وہ ہماری زمین میں جا کر فکس ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ ہماری ڈالی گئی ڈی اے پی یعنی فاسفورس اور پوٹاش کا 20 سے 30% حصہ ہی ہمارے پودوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہماری فصلوں کی پیداوار انتہائی کم ہے۔ تو یہ ہماری فصلوں کی پیداوار کیوں کم ہے، ہماری ڈی اے پی کیوں جا کر فکس ہو جاتی ہے، یہ ہم نے آپ کو آسان لفظوں میں تمام باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ڈی اے پی کو کسی بھی چیز کے ساتھ حل کر لیں، پانی میں بھی حل کر لیں، تب بھی یہ زمین میں جا کر منجمد ہو جاتی ہے، اپنا بانڈ بنا لیتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں موجود کیلشیم جو ہماری زمین میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، اور کلورائڈ، یہ بھی ہماری زمین میں آلریڈی قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ یہ فاسفورس جو ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں اور زنک جو ہم اپنی فصلوں میں ڈالتے ہیں اور دوسرے دیگر خوراکی اجزاء کو جکڑ لیتے ہیں۔ ڈی اے پی زمین میں تقریباً 70 سے 80% تک منجمد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے کہ آپ کوشش کریں بیکٹیریا والی ڈی اے پی ہی استعمال کریں، جو کبھی بھی جا کر آپ کی زمین میں ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آپ 50 کے جی ڈال رہے ہیں تو وہ 50 کے جی ہی آپ کی فصل کو اویلیبل ہو جائے گی۔ یہ بیکٹیریا ڈی اے پی کو حل بھی کرتے ہیں، اور بیکٹیریا زمین میں جا کر مختلف قسم کے نامیاتی آرگینک ایسڈ کی بہت بڑی مقدار پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں، جس سے ہماری قیمتی ڈی اے پی فکس نہیں ہوتی۔
جو ہم اگر نیوٹرا فل ڈی اے پی استعمال کرتے ہیں عام ڈی اے پی کی نسبت، تو یہ نیوٹرا فل کی ایک بوری دوسری 2 بوری ڈی اے پی سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمین میں پہلے سے موجود جو منجمد فاسفورس ہے، جو آپ کی ڈی اے پی فکس ہو چکی ہے پہلے، اس کو بھی حل پذیر کر کے فصلوں کو مہیا کر دیتی ہے۔ اور دوسری مزے کی بات ہے کہ یہ آپ کی زمین کی جو پی ایچ ہے اس کو بھی نارمل کر دیتی ہے۔ تو ہم آپ کو مکمل بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جو نیوٹرا فل ہے، نیوٹرا فل کیا ہے؟ یہ ایک جو ڈی اے پی ہے جعفر والوں کی منفرد اور جدید کھاد ہے، جس میں غیر نامیاتی کھادوں ڈی اے پی، یوریا اور نائٹرو فاسفر پی جی پی بیکٹیریا کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔ نیوٹرا فل کھادوں پر پی جی پی بیکٹیریا کی جو تہ ہوتی ہے، جو ہی کھاد آپ کی زمین میں ڈالی جاتی ہے تو یہ بیکٹیریا اپنا کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا پودوں کی جڑوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ پی جی پی بیکٹیریا کے خواص کی وجہ سے پودوں کی خوراک زمین میں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہ پودوں کو مکمل دستیاب رہتی ہے۔ نیوٹرا فل کھادوں سے فصلات، سبزیوں اور پھلدار پودوں کی پیداوار اور کوالٹی میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پی جی پی بیکٹیریا نامیاتی تیزاب پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک تیزابی مادہ خارج کرتے ہیں، جس سے زمین میں بذریعہ کھاد ڈالے گی فاسفورس مکمل حل پذیر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نامیاتی مادہ یعنی کہ جو روڑی وغیرہ زمین میں ڈالتے ہیں، جس زمین میں ہم روڑی ڈالیں تو ہمارے پرانے کاشتکار بتاتے ہیں کہ اس کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو زرخیزی میں اضافہ ہم کہتے ہیں جسے، وہ بیکٹیریا ہی ہوتا ہے جو ہمارا نامیاتی مادہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہماری زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فاسفورس والی کھادوں کو مکمل حل پذیر کر کے پودوں کو مکمل دستیاب کر دیتا ہے، جو پی جی پی بیکٹیریا کی نیوٹرا فل پہ طے ہوتی ہے، جس سے زمین میں خوراکی اجزاء جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ یہ کھادوں کی افادیت بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، جس سے آپ کے پودوں کی جڑیں لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں، جو کہ حل شدہ اور میسر فاسفورس اور دوسرے غذائی اجزاء بہتر طور پر حاصل کر سکتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں جب بھی ڈی اے پی خریدنے جائیں تو جعفر والوں کی ڈی اے پی ہی خریدیں، یہ آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے کسان یا تو روڑی جو نامیاتی مادہ ہے وہ اپنی زمینوں میں بالکل نہیں ڈالتے، کوئی شاید اکا دکا بندہ ہی ڈالتا ہوگا روڑی۔ تو ہماری زمینوں میں اس وقت نامیاتی مادے کی شدید کمی ہے۔ تو کچھ لوگ میں دیکھتا رہتا ہوں ڈی اے پی ڈالنے کے بعد مارکیٹ سے ہیومک ایسڈ خرید کے لے جاتے ہیں۔ وہ ہیومک ایسڈ ڈال کے اپنی زمین کا پی ایچ لیول کم کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کی جو منجمد شدہ ڈی اے پی، فاسفورس اور دوسرے اجزاء ہیں ان کو وہ پودوں کو جو ہیومک ایسڈ ہے وہ حل کر کے پودوں کو دستیاب کر دے۔ تو کچھ لوگ تیزاب ڈال رہے ہوتے ہیں زمینوں میں۔ تیزاب ڈالنا تو بالکل ہی سراسر ایک غلط ہے، تیزاب کبھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ وقتی طور پر تو یہ فائدہ دے گا، لیکن آنے والے وقت میں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بہتر حال یہی ہے کہ آپ نیوٹرا فل ڈی اے پی خریدیں، اس کے اوپر فاسفورس کے اوپر بیکٹیریا کی طے ہوتی ہے۔ آپ کو مارکیٹ میں یہ تقریباً دوسری ڈی اے پی سے 300-400 یا 500 روپیہ مہنگی ملے گی۔ تو 400-500 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 400-500 روپیہ اگر آپ اضافی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈی اے پی کی بوری کی جگہ پر 2 ڈی اے پی کی بوریوں کا جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے۔ تو امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب بھی مارکیٹ سے ڈی اے پی خریدنے جائیں گے تو جعفر والوں کی نیوٹرا فل ڈی اے پی پر ہی انحصار کریں گے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جو بندہ نیوٹرا فل ڈی اے پی استعمال کرتا ہے وہ کبھی بھی سادہ عام ڈی اے پی پر انحصار نہیں کرتا، عام ڈی اے پی نہیں خریدتا۔ جو ایک بار نیوٹرا فل ڈی اے پی خرید لیتا ہے اس کے پڑوسی بھی دوبارہ نیوٹرا فل ڈی اے پی ہی مارکیٹ سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو کوشش کریں عام ڈی اے پی سے نجات حاصل کریں اور نیوٹرا فل ڈی اے پی پر آ جائیں، تو آپ کو اچھے خاصے فائدے نظر آئیں گے۔
یہ تمام فصلات سبزیوں اور پھلدار پودوں کے باغات کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔